بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو پست ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالی شانہ ان کو دنیا آخرت میں رفعت و عظمت عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق تعالی شانہ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ نقل کیا گیا ہے، بندہ ایک سورت کلام اللہ شریف کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرا بندہ سورہ شروع کرتا ہے تو ملائکہ یعنی فرشتے اس کے ختم ہونے تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، ایک کلام پاک کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر ہے اور باطن ہے، دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری چیز رشتہ داری ہے جو پکارے گی، جس شخص نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت میں رکھے، اور جس نے مجھ کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے۔ ان چیزوں کے عرش کے نیچے ہونے سے مقصود ان کا کمال قرب ہے، یعنی حق تعالی سبحانہ و تعالی سے تقدس کے عالی دربار میں بہت ہی قریب ہوں گی۔ کلام اللہ شریف کے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی رعایت کی، اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، ان کی طرف سے دربار حق تعالی سبحانہ میں جھگڑے گا اور شفاعت کرے گا، ان کے درجے بلند کروائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، قرآن شریف بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اس کو جوڑا مرحمت فرمائیں، تو حق تعالی سبحانہ کرامت کا تاج مرحمت فرما دیں گے۔ پھر وہ زیادتی کی درخواست کرے گا تو حق تعالی سبحانہ اکرام کا پورا جوڑا عطا فرما دیں گے۔ پھر وہ درخواست کرے گا، یا اللہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، تو حق تعالی سبحانہ و تعالی اس سے رضا کا اظہار فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے اس کی حق تلفی کی ہے ان سے اس کے بارے میں مطالبہ کرے گا، میری کیا رعایت کی، میرا کیا حق ادا کیا۔ فرمایا سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف مکمل کرنا قرآن پاک کا حق ہے۔ اب وہ حضرات جو کبھی بھول کر بھی تلاوت نہیں کرتے ذرا غور فرما لیں، اس قوی مقابل کے سامنے کیا جواب دہی ہوگی۔ اللہم احفظنا من، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔